جب حضور فرماتے ہوئے معراج پر گیا، اللہ کے قرب میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتے کن مسائل کے اندر الجھے ہوئے ہیں جو مسئلے ان سے حل نہیں ہو رہے؟ آپ جانتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا انت تعلم محبوب، اے اللہ تو ہی خوب جانتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے یہ عرض کیا تو اللہ نے اپنا دست قدرت، اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا، میری پشت پر رکھا، اور اس کی ٹھنڈک جو ہے وہ میں نے اپنے سینے کے اندر محسوس کی، سینے کے اندر محسوس کی۔ اور حضور فرماتے ہیں سب کچھ جو کچھ ہو چکا تھا مجھے اس کا بھی علم ہو گیا، جو ہونے والا تھا حضور فرماتے ہیں مجھے اس کا بھی علم ہو گیا۔ یہ اللہ کا نبی خود ارشاد فرما رہا ہے کہ جب رب نے دست قدرت میری پشت پر رکھا تو میرے سامنے سب علوم جو ہے وہ مجھے یاد آ گئے۔ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، سیاہ ستہ میں سے ابو داؤد، حضور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہو گئے، حضور نے ابتدا سے خبریں دینی شروع کر دیں، ظہر کا ٹائم ہو گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد خبریں دینی شروع کر دیں، آئندہ خبریں دینی شروع کر دیں، عصر کا ٹائم ہو گیا، پھر عصر کی نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد پھر حضور نے خبریں دینی شروع کر دیں، مغرب کا ٹائم ہو گیا، پھر حضور فرماتے ہیں مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد پھر حضور نے خبریں دیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ ہو چکا تھا اللہ کے نبی نے وہ بھی ہمیں بتا دیا، اور جو کچھ ہونے والا تھا اللہ کے نبی نے وہ بھی ہمیں بتا دیا۔ وَنَاسِيَهُ مَنْ نَاسِيَ وَمَنْ حَافِظَهُ مَنْ حَافِظَهُ، فرمایا جس نے یاد کر لیا وہ یاد کر لیا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ تو حضرات محترم کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دست قدرت رب نے رکھا میرے دو کاندھوں کے درمیان، جو کچھ ہو چکا تھا مجھے وہ بھی یاد ہو گیا، اور جو ہونے والا تھا مجھے وہ بھی یاد آ گیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ما کانا و ما یکون ہیں، یعنی جو کچھ علم ہو چکا ہے ہمارے نبی اسے بھی جانتے ہیں، اور جو کچھ ہونے والا ہے ہمارے نبی وہ بھی جانتے ہیں۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں ساری دنیا کا علم اکٹھا ہو جائے، ساری دنیا کا علم اکٹھا ہو جائے، اور ولی کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے کہ جیسے ایک قطرہ 7 سمندروں کے برابر سامنے ہو، یعنی ولی کا علم ایسے ہے کہ جیسے 7 سمندروں کے سامنے ایک قطرہ ہو۔ ساری دنیا کا علم جو دنیا کے اندر چاہے دنیاوی علم جو کچھ بھی ہے سب علم نبی کے علم کے مقابلے میں، ولی کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے 7 سمندروں کے سامنے ایک قطرہ ہو۔ اس لیے گنج کرم اعلیٰ حضرت پیر اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیلیو لوکی اللہ دے نبی دے بارے گلاں کر دینے، اللہ جل ماجد ہونے میں قیامت دا دعویٰ تو نہیں کر سکتا، اللہ نے کوئی چیز میرے سامنے چھپا کے نہیں رکھی ہوئی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دی ہے۔ یہ تو ولی کا علم ہے، تو نبی کا علم کہاں ہوگا؟ تو فرمایا کہ سارے علم دنیا والوں کے اکٹھے ہو جائیں، ولی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے 7 سمندروں کے سامنے ایک قطرہ ہوتا ہے، یعنی کہ ولی کا علم 7 سمندر ہیں اور دنیا والوں کا علم ایک قطرہ ہے۔ اور پھر دنیا والے کے علم بھی اکٹھے ہو جائیں، اللہ کے ولیوں کے جتنے ولی غوث قطب ابدال سارے علوم اکٹھے ہو جائیں تو وہ ایک قطرے کی طرح ہے نبی کے علم کے مقابلے میں۔ نبی کا علم 7 سمندروں کی طرح ہے،
اور سب ولیوں کا، غوث و کتب ابدال، جتنی بھی دنیا ہے سب کا علم جو ہے نبی کے مقابلے میں ایک قطرہ کی طرح ہے۔ اور اگر سارے نبیوں کے علم اکٹھے ہو جائیں، ولیوں کے اکٹھے ہو جائیں، غوث و کتب کے علم اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا والوں کے علم اکٹھے ہو جائیں، تو ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم کے مطابق مقابلے میں ایسے ہیں، ہمارے نبی کا علم 7 سمندروں کی طرح ہے، اور سب دنیا کے علم جو ہے وہ ایک قطرے کی طرح ہے، ایک قطرے کی طرح ہمارے نبی کا اتنا علم ہے۔ عالم ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے ہمارے نبی اسے بھی جانتے ہیں، جو ہونے والا ہے ہمارے نبی اسے بھی جانتے ہیں۔ اور لوگ جو ہیں اپنے تھوڑا سا علم پڑھ لیا، قرآن پڑھ لیا، حدیث پڑھ لیا، حضور کے علم کو ناپنے لگ جاتے ہیں، تولنے لگ جاتے ہیں۔ انہیں کیا خبر بیچاروں کو، اتنا اللہ کے نبی کا علم ہے، ساری دنیا کا نبیوں کا ولیوں کا علم اکٹھا ہو جائے تو ہمارے نبی کے مقابلے میں ایسا ہے، ہمارے نبی کا علم 7 سمندروں کی طرح ہے، اور اس کے سامنے سب لوگوں کا علم جو ہے ایک قطرے کی طرح ہے۔ اور اللہ کا علم، رب کا علم تو پھر لامحدود ہے، یہ تو محدود علم ہے۔ 7 سمندر یہ بھی محدود علم ہے، قطرہ یہ بھی محدود ہے، اس کی حدیں ہیں۔ ما کان و ما یکون یہ بھی حدود کا علم ہے، لیکن جو رب کا علم ہے اس کی تو حد بننا ہی نہیں ہے، اس کو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا، کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ رب کا کتنا علم ہے، لامحدود ہے اس کا علم۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پیارے موسیٰ علیہ السلام گئے، کشتی پر سوار ہوئے، سمندر کے اندر کشتی تیر رہی تھی، ایک چڑیا آئی کشتی کے کنارے پر بیٹھی اور اس نے سمندر کے اندر اپنی چونچ بھگوئی اور نکال لی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے پیارے موسیٰ، اب یہ دیکھ یہ اس چڑیا نے سمندر سے کتنا پانی لیا ہے، صرف اس نے اپنی چونچ تر کی ہے۔ آپ فرمانے لگے ساری دنیا کا، نبیوں کا، ولیوں کا، سب دنیا کا علم جو ہے اس چونچ کے تر ہونے کی طرح ہے، اور اللہ کا نبی جو ہے اللہ کا جو علم ہے وہ سمندر کی طرح ہے، یعنی کوئی نسبت نہیں ہے اللہ کے نبی کا، اللہ کا اتنا علم ہے، اس کا کوئی حد بننا، کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ عالم ما کان و ما یکون۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنا دست قدرت، اپنا ہاتھ قدرت والا میری پشت پر رکھا تو جو کچھ ہونے والا تھا ہو چکا تھا، مجھے وہ بھی یاد آ گیا، جو ہونے والا تھا مجھے اس کا بھی پتہ چل گیا، سب کچھ مجھے یاد آ گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب یہ بتاؤ کہ یہ فرشتے کس مسائل کے اندر جھگڑ رہے ہیں، کون سا مسئلہ جو ان کا حل نہیں ہو رہا؟ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ کہنے لگے کہ اے میرے مولا، وہ 4 مسئلے ہیں جن کے اندر یہ آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ کہا کون کون سے؟ فرمایا کفارات، منیجات اور درجات اور مہلکات، یہ 4 مسائل ہیں جیسے کہ اندر یہ الجھے ہوئے ہیں، جن کا حل نہیں ہو سکتا، حل نہیں نکال سکے۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے، کیا رب نہیں انہیں بتا سکتا تھا فرشتوں کو کہ درجات کیا ہیں، مہلکات کیا ہیں، کفارات کیا ہے، منیجات کیا ہے؟ کیا رب نہیں بتا سکتا تھا؟ رب بتا سکتا تھا ان فرشتوں کو، فرشتوں کا یہ مسئلہ رب کی بارگاہ میں حل ہو سکتا تھا، لیکن بتانا مقصود تھا کہ میں نے اپنے محبوب کو کتنا علم دیا ہے، اپنے محبوب کی عزت، اس کی شان بتانا مقصود تھا دنیا والوں کو کہ میں نے اپنے محبوب کو کتنا علم دیا ہے، میرے محبوب نے ان کا مسئلہ بھی حل کر دیا ہے۔ تو جب حضور نے یہ کہا، اللہ جل مجدہ نے فرشتوں نے کہا کہ اے فرشتوں اب تم اپنے سوال حضور کی بارگاہ میں، میرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرو، وہ تمہیں بتا دے گا۔
اسرافیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفارات کیا ہیں؟ وہ کون سے کام ہیں جس کا جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، جس سے گناہ مٹ جاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 3 کام ہیں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ وضو صحیح کرنا سردی کے اندر، کیونکہ جب سخت سردی پڑ رہی ہو تو پانی کو ہاتھ لگانے کو دل نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود نمازی جو ہے وہ صحیح وضو کرے، اپنے اچھی طرح اعضاء کو دھوئے، کوئی خشک نہ رہ جائے۔ جیسے حدیث پاک میں اگر ایک وال بھی خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ تو سخت سردی کے اندر بھی بندہ صحیح طور پر وضو کرتا ہے، اپنے اعضاء کو دھوتا ہے۔ اور یہاں میں ایک اور حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت کے دن ہوگا، میدان معاشر برپا ہوگا، اول سے لے کر آخر تک ساری دنیا وہاں موجود ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو، میری امت کی یہ نشانی ہوگی، وہ 5 کلیان ہوگی۔ 5 کلیان، ہر بندہ جو ہے، ہر نبی جو ہے میری امتوں کو پہچان لے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 5 کلیان کیا ہیں؟ فرمایا تم دیکھتے ہو کہ گھوڑے کھڑے ہوں کافی، اور ایک گھوڑا ایسا ہو کہ جس کے پاؤں بھی سفید ہوں اور اس کی پیشانی بھی سفید ہو، 4 پاؤں اس کے سفید اور 5ویں پیشانی سفید، تو وہ تمام گھوڑوں میں سے علیحدہ نظر آئے گا، بندہ آسانی کے ساتھ پہچان لے گا کہ وہ گھوڑا 5 کلیان ہے۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے میری امت کی یہ نشانی ہے، یہ 5 کلیان ہوگی، یعنی چہرے کو وضو کے لیے چہرے کو دھوتے ہیں، چہرہ چمکتا ہوگا، ہاتھ کو دھوئیں گے ہاتھ بھی چمکتے ہوں گے، اور پاؤں کو دھوئیں گے پاؤں بھی چمکتا ہوگا۔ یہ 5 کلیان میری امت کی یہ نشانی ہے۔ اب ہم خود سوچ لیں، جو نماز نہیں پڑھتے، جو وضو نہیں کرتے، ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ ان میں نشانی کہاں آئے گی؟ یہ 5 کلیان اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ وضو کے اعضاء قیامت کے دن یہ چمکتے ہوں گے، روشن ہوں گے، اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کے نبی کی امت جا رہی ہے، اللہ کے محبوب کی امت جا رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرافیل سے کہا کہ ایک بات تو یہ ہے کفارات میں سے کہ جس کے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، فرمایا سردی سخت پڑی ہو لیکن اس کے اندر بھی بندہ وضو صحیح کرتا ہے، سب اعضاء اچھی طرح دھوتا ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اور دوسری بات، نماز با جماعت ادا کرتا ہے، یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تیسری بات، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی انتظار کرتا رہتا ہے، فجر کی پڑھ لی، اب ظہر کی نماز آئے تو وہ بھی پڑھوں گا، ظہر کی پڑھی پھر عصر کی بھی پڑھوں گا، عصر کی پڑھی پھر مغرب کی پڑھوں گا، مغرب کی پڑھی عشاء کی بھی پڑھوں گا، انتظار میں لگا رہتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے، اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا منی جات کیا ہے؟ وہ کون سے کام ہیں جس کام کرنے سے بندہ نجات پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھی 3 کام ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون کون سے؟ فرمایا ایک تو یہ ظاہری طور پر بھی اور پوشیدہ طور پر بھی، بندہ مجمع کے اندر ہو یا اندر اکیلا ہو، ایک مکان کے اندر چھپا ہوا ہو، ہر حالت میں رب کا خوف کرنا، رب سے ڈرتے رہنا، فرمایا یہ ایسا کام ہے جو بندہ کو نجات دلا دیتا ہے۔ دونوں حالتوں میں رب سے ڈرنا ہے، خوف کرنا ہے، یہ نہ ہو مجمع کے اندر تو خوف کرے جا، اکیلا ہو جائے تو وہاں ڈر رب سے بھی نہ ڈرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مجمع کے اندر ہو یا پوشیدہ ہو، ہر حالت میں رب سے ڈرتا رہنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے فقر و غنا کے اندر، یعنی بندے میں تنگ دستی ہے یا فراوانی ہے، دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا، میانہ روی خرچ کریں۔ یہ نہ ہو کہ فقر آ جائے، تنگ دستی آ جائے تو بندہ کنجوس بن جائے،
یا یہ نہ ہو کہ بندے کے پاس فراوانی آ جائے تو بندہ اسراف فضول خرچی شروع کر دے، اور اکثر ہمارے اندر یہ بیماری ہیں۔ جس کے اندر آتا ہے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اس لیے میانہ روی اختیار کرے، چاہے وہ فقر ہو، فقیری ہو، تنگ دستی ہو، چاہے فراوانی آ جائے، دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا فرمایا۔ یہ چیزیں جو ہیں بندے کو عذاب سے نجات دے دیتی ہیں۔ اور حضرات محترم، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور دوسرا سلام کا پھیلانا، ہر ایک کو سلام کرنا جو مسلمان ہے، ذاتی مرتبہ ہے۔ لیکن آج کل اس دور کے اندر جس سے واقفیت ہو اسے سلام کیا جاتا ہے، دوسرے سے سلام بھی نہیں کیا جاتا۔ نہ ایسا مت کرو، ہر مسلمان سے افشوا السلام واطعموا الطعام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ۔ سلام ایک دعا ہے، السلام علیکم، تجھ پر سلامتی ہو، اور وہ بھی کہے وعلیکم السلام، تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ اور اگر الفاظ بڑھا دیے جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت بھی ہو، اللہ کی برکت بھی ہو، اور وہ اس کا جواب اسی طرح دے، تو یہ مفت کی دعا تیرے لیے بھی، اس کے لیے بھی دعا ہے۔ افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام کو پھیلاؤ اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو اس وقت جنتی جہنم والوں سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، ما سالککم فی سقر۔ اب یہ قرآن مجید سورۃ مدثر، ما سالککم فی سقر، او جہنمیو تم دوزخ کے اندر کیوں گئے؟ کون سے تو عمل کرتے تھے؟ کیا وجہ تھی تم دوزخ کے اندر پڑے ہوئے جل رہے ہو؟ ما سالککم فی سقر، کیوں دوزخ کے اندر گئے؟ اب وہ دوزخی کیا کہیں گے؟ لم نکن من المصلین، ایک ہمارے اندر خامی یہ تھی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ایک خامی ہمارے اندر یہ تھی، یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود نہیں ہوتے تھے، ایک وجہ یہ تھی۔ وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور دوسری خامی یہ تھی ہم مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے تھے، آپ خود کھا لیتے تھے، غریبوں کو نہیں دیکھتے تھے، پڑوسیوں کو نہیں دیکھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں دے، مسافروں کو نہیں دیکھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے تھے۔ دوسری بات ہمارے اندر یہ خامی یہ تھی، گناہ تھے یہ تھا، اور تیسری بات یہ کہ تھی وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم کھیل و کود کے اندر مصروف تھے، کھیلتے رہتے تھے، نہ دن کو دیکھا نہ رات کو دیکھا، کھیل کے اندر لگے رہتے تھے۔ رہا تھا حضور علیہ السلام نے جبریل سے کہا، جبریل یہ دوسرا کام فقر و غنا کے اندر میانہ روی اختیار کرنا، فرمایا یہ کام بھی بندے کو دوزخ سے نجات، عذاب سے نجات دے دیتے ہیں۔ اور تیسری بات حضور نے فرمایا کہ غصے کی حالت میں یا نرمی کی حالت میں، دونوں حالتوں میں بندہ انصاف کرے، کہ یہ نہ ہو کہ غصہ ہو تو پھر اس پر زیادتی کر ڈالے، اور نرمی ہو تو پھر دوسرے پر زیادتی کرے، ایسا مت کرے۔ یعنی گویا کہ یہ سمجھایا گیا ہے ہمارے جو انصاف کرنے والے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، مثال کے طور پہ یہ جج وغیرہ یا مجسٹریٹ وغیرہ جو کچھ بھی انصاف کرنے والے ہیں، انہیں بتایا گیا ہے، یا ایم پی ایم این او کو بتایا، اگر تمہارے پاس جھگڑا ہے انصاف کرو، یہ نہ دیکھو یہ اپنا ہے یا بیگانہ ہے، ہر ایک کے لیے تمہاری ایک ہی بات ہونی چاہیے، انصاف سب کے سامنے تمہارے قرآن نظر ہونا چاہیے۔ اعدلوا، عدل کرو، انصاف کرو، کسی پر زیادتی مت کرو۔ تو فرمائیے انصاف کرنا جو ہے یہ بھی انسان کو عذاب سے نجات دے دیتا ہے۔ اور پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون سے کام ہیں جن سے کرنے سے بندے کے درجے بلند ہوتے ہیں؟
حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی 3 کام ہیں۔ پہلا کام بھوکھوں کو کھانا کھلانا، جو بھی کوئی مسافر ہے یا غریب آدمی ہے جو بھوکا ہے اس کے کھانا کھلاؤ، اس سے بھی بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ سارے کھیلنے والے وہاں جائیں۔ وَكُنَّا قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ تیسری ہمارے اندر خامی یہ تھی، گناہ یہ تھا کہ ہم کھیل و کود کے اندر مصروف تھے۔ میں عرض کر رہا تھا قرآن مجید کے اندر 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ جنتی دوزخوں سے پوچھیں گے کیوں گئے دوزخ کے اندر، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم غریبوں کو کھانا نہیں دیتے تھے، اور تیسرا ہم کھیل کود کے اندر مصروف تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب میکائیل نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا کام جس سے درجات بلند ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کا عام پھیلاؤ، اور تیسری بات یہ ہے کہ نماز تہجد جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اور اللہ کو یاد کر رہے ہو، نماز تہجد پڑھ رہے ہو، اس سے بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے کام ہیں جن کاموں سے وہ کون سے مہلکات ہیں کہ جن کاموں سے کرنے سے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی 3 کام ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے بخیل کی اطاعت کرنا، جو بخیل بندہ ہو، کنجوس ہو، اس کی اطاعت، اس کی فرمانداری کرنے، اس کی بات ماننا، فرمایا یہ بندے کو ہلاک کر دیتی ہے۔ بابا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بخیل گر بود زاہد و بحر و بر، بخیل گر بود زاہد و بحر و بر، بہشتی نہ باشد بحکم خبر۔ آپ فرماتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بخیل آدمی دریاؤں کے اندر بھی عبادت کرتا رہے، جنگلوں کے اندر بھی عبادت کرتا رہے، وہ بہشتی نہیں ہوگا بلکہ وہ دوزخی ہوگا، کیونکہ بخیل ہے۔ اور پھر بخیل کی اطاعت کرنے والا، اس کے حکم کو ماننے والا، فرمایا یہ بندے کو ہلاک کر دیتی یہ چیزیں، اس کی بات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنا، جو میں آیا اور جو میں نے کیا ہے، یہ جو میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ آج کل کسی کو کہا جائے نا بھائی تم گناہ کیوں کرتے ہو، تمہیں کون گمراہ، سب کہتے ہیں شیطان کا نام لے لیتے ہیں، بھائی شیطان نے گمراہ کیا، ہر بندہ اور شیطان نے مجھے نماز نہیں پڑھنے دی، شیطان نے مجھے روزہ نہیں رکھنے دیا، شیطان نے مجھے حج نہیں کرنے دیا، شیطان نے مجھے اس کام کرنے لگا دیا ہے۔ آج سارا بلیم شیطان پر ڈال دیتے ہیں، اور پتہ ہے کہ شیطان کو گمراہ کس نے کیا تھا؟ کوئی ہے یاد؟ بھئی آخر شیطان تو بعد میں بنا نا، ہمیں گمراہ کرنے کے، شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ اب قرآن مجید کہتا ہے شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ میں نے کیا تھا، نفس نے، اس کے اندر جو میں ہو گئی تھی، آنا خیر من ہو، میں اس آدم سے میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقت من طین، اے اللہ تو نے اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا ہے، تو لہٰذا اس کے اندر جو میں تھی، اس میں نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اور آج ہر بندے کے اندر میں موجود ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کے اندر میں موجود ہے، کیونکہ میں ہی نے شیطان کو گمراہ کیا تھا۔ تو خدا را یہ خیال کریں اپنے نفسانی خواہشات، اپنی جو میں ہو اس کو مار دو، بندہ میں کو مار دے تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ کا ولی، جیسے میں نے وہ پہلے بھی کئی بات سنائی کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر کٹ دریا، مچھلی وانگوں دریا وچ غوطے لا، پھر بھی تیری بو نہیں جاونی، پہلی اپنی میں مکا، اپنی میں کو ختم کر۔ کہتے ایک اللہ کا بندہ سا ولی، اس نے کہا کہ اس میں نے شیطان کو گمراہ کیا، میں کبھی بھی میں نہیں بولوں گا۔ بڑے بڑے لوگوں نے انہیں آزمایا، اس نے کبھی اپنی زبان پر لفظ میں نہیں لایا،
آخر ایک آدمی نے سنا، اس نے کہا کہ میں ان کی زبان پر میں لا سکتا ہوں۔ وہ گیا، کہنے لگا حضور مجھے یہ بتائیں کہ شیطان کو گمراہ کس نے کیا تھا؟ یعنی آپ یہ کہیں گے تو میں کہوں گا کہ آپ کی زبان پر میں جاری ہو گیا ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ شیطان کو گمراہ کس نے کیا تھا، وہ اللہ کا بندہ کہنے لگا نماز کا وقت ہو چکا ہے، پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر اس کا میں تمہیں جواب دے دیتا ہوں۔ نماز پڑھی، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگا کس نے مجھے سوال کیا تھا؟ وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا میں نے۔ آپ نے فرمایا اسی چیز نے شیطان کو گمراہ کیا تھا، اسی چیز نے شیطان کو گمراہ کیا تھا۔ اس لیے حضرات محترم یہ میں انسان کو مارنی چاہیے، اپنی خواہشات کا پجاری نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مہلکات میں سے ہے، یہ بندے کو ہلاک کر دیتی ہے چیزیں۔ اور فرمایا کہ تیسری چیز حضور نے فرمایا یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، تکبر کرنا، غرور کرنا، کہنا جو میں ہوں ایسا کوئی بھی نہیں ہے، میں نے یہ کام کیا، میں نہ ہوتا یہ کام بھی نہ ہوتا، تکبر کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا، دوزخ کے اندر میں نے ایسے جہنمی صندوق دیکھے، جہنمی لوہے کی آگ کی طرح وہ تپ رہے تھے، سرخ رنگا، ان کو تالے لگے ہوئے تھے۔ میں نے دروغہ جہنم سے پوچھا یہ صندوق کیسے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر وہ لوگ ہیں دنیا کے جو تکبر کرتے تھے، اس کے اندر جل رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، وہ تکبر کرنے والے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحتیں فرمائی، دو چیزوں سے روکا اور دو چیزوں کا حکم فرمایا، دو چیزوں سے منع کیا۔ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، آپ بھی اس پر عمل کر لیں۔ آپ نے دو چیزوں سے روکا، فرمایا تکبر مت کرنا اور شرک بھی مت کرنا، ان چیزوں سے باز رہنا، اور دو کام کرنا، ایک لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا اور دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہتا۔ یہ دو کام تسبیح پڑھتے رہنا، لا الہ الا اللہ۔ آپ نے پھر فرمایا اگر ساری دنیا کا ساز و سامان ایک پلڑ میں رکھ دیا جائے اور ایک پلڑ میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ پڑھنا بھاری ہوگا۔ اور فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو ایسے کلمے ہیں ان کلموں سے ساری دنیا، ساری مخلوق کو روزی ملتی ہے، روزی ملتی ہے۔ جو بندہ یہ یاد کرتا رہتا ہے اس کی روزی کبھی تنگ نہیں ہوگی۔ تو حضرات محترم وقت کافی ہو چکا ہے، اللہ جل مجدہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد